خلق الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالجلال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وبفضل اللہ تواڈی اس بستی اور اس مرکز دے اندر ایک دفعہ پھر اللہ نے حاضری اور تساں احباب و خواص دی ملاقات دا شرف نصیب فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ دا بے شمار بار شکر ہے اس دے اتے، چونکہ دور حاضر دے اندر مسلمان قوم دا اللہ دے قرآن سنن اور سمجھن واسطے اور پیارے پیغمبر دے
سچے فرمان نو سنن واسطے اکٹھا ہونا بھی اللہ دی رحمت تو خالی نہیں۔ وقت چونکہ رات دا ہے اور پھر موسم اس طرح دی ٹھنڈ اور سردی دا، تو مناسب نہیں کہ رات دا وافر حصہ تانوں جگا کے رکھنا۔ بہرحال چونکہ ملاقات دا اصل مقصد جیڑا ہے وہ ہے درس قرآن، تو تمام احباب اے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی قرآن و سنت وچوں چند ایسیاں گلاں کرن دی توفیق بخشے کہ جنہاں دے نال میری تہاڈی آخرت دی نجات دا ذریعہ ہو جاوے۔ اور وہ تاں ہونا ہے کہ قرآن و حدیث نو سنن سمجھن تو بعد اس دے اتے صحیح عمل کیتا جاوے، تو نال دے نال یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ صحیح عمل دی بھی توفیق دے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ جگ دے رسو یا وہ تھوڑی دیر تو بعد کیرا نہ لگ ونجے، اس گل دا خیال رکھا ہے۔ کیرا سمجھ دے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ، توجہ فرماؤ۔ میں قرآن پاک دا جڑا حصہ تلاوت کیتے سورۃ الکہف وچوں تلاوت کیتا ہے، اللہ نے اس مقام دے اتے ایک مسئلہ سمجھایا ہے، انتہائی توجہ دی ضرورت ہے۔ مسئلہ اللہ نے یہ سمجھایا ہے، بعض لوگاں دا ایک خیال اور وہم یا گمان یا شبہ سمجھ لاؤ کہ اللہ دے ولی جڑے نیک اولیاء کرام یا بالخصوص انبیاء کرام وہ مشکل کشا اور حاجت روا کار سازن، وہ مشکلاں اور پریشانیاں دور کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ جڑا شبہ پیدا کر رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اگر مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں، مگر حضرت خضر علیہ السلام تو عالم الغیب ہے، وہ حاضر ناظر اور مشکل کشا تے حاجت روا، یہ ایک شبہ۔ تو اللہ نے تفصیلی طور تے اس کا جواب دیتا کہ 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اندر چاہے کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب مشکل کشا اور حاجت روا ہے تک اللہ کون ہے؟ اللہ نے اسے گل کا جواب دیتا۔ ہوں اس گل نو اللہ دے قرآن نال کھولیے، یہ تہاڈا ارادہ، توجہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ
فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ موسیٰ علیہ السلام دے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سفر دا ارادہ کیتا ہے تے نال اپنا خادم جڑا ہے اس نو بھی نال کیتا ہے۔ اتھے مفسرین نے ایک قول اور بھی نقل کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ موسیٰ کلیم اللہ دا لقب ہے، اللہ نال گلاں کرنا والا پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا دے اندر آکھیا اللہ سائیاں تینوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سب تو زیادہ پیارا او ہے میں کو جڑا ہر وقت میں کو یاد کیتی رکھدا ہے، او سب تو پیارا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ سائیاں سب تو وڈا قاضی کون ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے، تیرے سارے عقدے جڑے نا حل کر دے ہیں۔ تو وہ ہر حال موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ایک گلاں اللہ نال کیتیاں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ اللہ سائیاں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا اتنی معلومات رکھدا ہوئے جڑی میرے کول نہیں؟ اللہ نے فرمایا جی اللہ سائیاں بات کو وکھاویں ہاں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو تہاڈی ملاقات کروے دے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ توجہ کرو۔ تو اس سلسلے دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم نو نال کیتا ہے تے اس نو خادم نو آکھیا حضرت یوشع بن نون نو، اللہ دے قرآن نے اس نو نقل کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم نو آدھے آئے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ہمیشہ سفر دے اندر رہنا ہے جدہ تونی میں اتھے نہ پہنچ جاواں جتھے مجمع البحرین دو سمندر جتھے مل دے پائیں، جدہ تونی اتھے پوج نہ ونجا میں سفر تو رانا کائی نہیں آئے حتیٰ کہ او امزے حقوبہ بھویں لمبا زمانہ بھی کیوں نہ لگ ونجے میں اس مقام دے اتے پوجنا۔ بولو ضرور ہے کیوں اللہ نے اتھائی پجن دا حکم دیتائی موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نو تے نالی اللہ نے فرمایا انج کرو میرا پیغمبر ایک مچھلی چا پکڑو انہوں پکڑ کے تل کے بھون کے انہوں اپنے تھیلے دے اندر چا پاؤ وال پا کے لگے بنو نشانی تو انہوں اے پیا دینا کہ جیڑی جگہ دے ہوتے وہ مچھلی جیڑی ہے زندہ ہو کے جتھے تو انہوں بھوک لگے تا انہوں کھاندے ہی روی آئے تے جیڑی جگہ دے ہوتے وہ مچھلی زندہ ہو کے تھیلے تو تو بہر نکل کے دریا دے اندر سرنگ بڑا کے اندر لگی ونجے تا اس جگہ دے اتے ٹھہر بنا اتھے تو اپنے بندے نال اسا ملاقات کرونی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی بھنی ہے انہوں تل کے تھیلے دے اندر پاتا ہے حضرت یوشع بن نون نو دیتا ہے خیال کریں ویکھیں جتا مچھلی زندہ ہو ونجے اتھے منو دس دے ٹردے رہ گئے سفر کر دے رہ گئے اللہ پاک فرمان دیں فلما بلغا مجمع البحرین جڑے ویلے دوہے پوج گئے انہاں دوہے سمندران دے ملن والی جگہ دے اتے توجہ ہی وے دوہے پوج گئے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نال
خادم حضرت یوشع بن نون جڑے ویلے اس مقام دے اتے پہنچ گئے اللہ دا کرنا ہوندا ہے اللہ پاک فرماندے نسیا حوتہما مچھلی نو ڈوئیں بھول گئے موسیٰ علیہ السلام بھی تے یوشع بن نون بھی بھول گئے کیوں اصل دے اندر گل بن گئی ہے سفر کیتا ہویا ہے سفر کرن دی وجہ کو موسیٰ علیہ السلام تھک گئے کیا تھک گئے موسیٰ علیہ السلام اسے جگہ دے اتے رک گئے تے موسیٰ علیہ السلام خیال کیتا ہے تھوڑا جیاں لیٹ کے آرام کر گھنا ول اٹھی کے سفر کرے سو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے یوشع بن نون بیٹھے ہوئے ہیں تے مچھلی دری دے دے بیٹھے آئیں بیٹھیاں ڈٹھا ہے جو مچھلی جڑی ہے تھیلے دے اندر تھر تھر کمبن لگ گئی ہے وقت بہر آ گئی ہے وقت سمندر دے اندر ٹپا لا دیتا ہے جڑلے سمندر دے اندر ٹپا لایا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا سمندر دے اندر سرنگ بنا کے مچھلی ٹر گئی ہے لگی گئی ہے اے ہن ویدھے بیٹھے ہم جو اچے سرنگ بنا کے ویندی پئی ہے تے سوچ کے بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اٹھنا ہے تے میں دس دے ہونا ہے اللہ دا کرنا ہوندا ہے یا موسیٰ علیہ السلام دی آنکھ کھلی ہے توجہ ہی وے ہندی آواز ٹھیک ہے نہیں ہندا کیوں گچی گٹی پئی کھول ہی کو ذرا ٹھیک کر دی آواز ایکو زیادہ نہ کھولی اصل آواز ٹھیک کر توجہ ہے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر بڑا روب تے دبدبا تے جلال موسیٰ علیہ السلام دا تے جو اٹھے موسیٰ علیہ السلام اٹھ دیئے موسیٰ علیہ السلام آکے چلو سفر تے یہ آکھیا ہے تے حضرت یوشع بن نون نو اگلی گلی بھول گئی جو مچھلی دا دسڑائی ٹور پائے سفر نو ٹور گئے جڑے ویلے ٹور پائے اللہ دا قرآن آدھا ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا موسیٰ علیہ السلام آکھیا ہے یار اے ہون اگیرے والا جڑا اگا سفر کیتا ہے اس جگہ تو اٹھن تو بعد جڑا اگا دا سفر کیتا ہے اس سے اندر یار بڑی تھکاوٹ آ گئی ہے تھک گیا ہے لہذا جلدی کرو ناشتہ کھیلنا کتے مچھلی کھیلنا ذرا ناشتہ کرو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اللہ نے مسئلہ نال دے نال سمجھا دیتا ہے اس قوم نو تے اس امت نو اور اللہ دے بندے ہو میرے قرآن نال مسئلہ سمجھو جیڑا اللہ دا پیغمبر ہو کے تھکاوٹ دا شکار ہو جاوے او کدے مشکل کشا نہیں ہو سکتا او کدے حاجت روا نہیں ہو سکتا او کدے بگڑیاں بڑھاون والا کوئی نہیں ہو سکتا جیڑا میرا پیغمبر ستا ہویا ہوئے تے انہوں پتہ نہ لگے جو مچھلی دا کیا بڑی ہے او عالم الغیب نہیں ہو سکتا جدا میرا نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا تا کوئی ولی کیویں عالم الغیب ہو سکتا ہے کوئی مولا پیر کیویں عالم الغیب ہو سکتا ہے کوئی دعا کیویں عالم الغیب ہو سکتا ہے اس وجہ واسطے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جلدی کرو ناشتہ گھیرنا ہے توجہ صبح دا ناشتہ کریے اوہو ناشتہ تک گیا سمندر ہے اتھا مچھلی اتھے زندہ ہو گئی ہو تو سمندر ہے پھر میں تو جناب دسنا بھول گیا تو بھئی کیوں اللہ دا قرآن آدھا ہے اوسا کیا قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرہ جڑے ویلے اس پتھر دی چٹان دے کول تساں لیٹے آوے کیا خیال ہے توڑا جڑے اتھاں لیٹیے
اتم مچھلی اس ویلے زندہ ہو کے گئی سمندر دے اندر تے میں تانوں کیوں نہیں دسیا فإنی نسیت الحوت پکی گل ہے میں مچھلی دا ذکر کرنا بھول گیا تے بھول اس وقت گیا جو میں بندہ تے انسان جو ہوئے وما انسانی وہ الا الشیطان ان اذکرہ شیطان نے مینوں بھلا دیتا ہے میں بھول گیا میں تھانوں دس کائی نہیں سکیا مچھلی تو نہیں گئی ہے سمندر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بھول گیا تھانوں دسیا نہیں او اللہ دا بندہ تو تے بھول گیا اصل دے اندر اثر رکنا تھا اسے جگہ دے اتے آئی ساڈا منزل مقصود تھا وہ آئی جتھے وہ مچھلی گئی تے اصل تو اگا گئے ویکھ لو اللہ دا کرنا بھی ہوئی ہوئے جدا تھوڑی منزل مقصود تک پوری دے رہے تا تھکاوٹ کائی نہیں آئی جڑے لے اس منزل مقصود تو اگا ٹر گئے اگا جدن تجاوز کیتا ہے اور تھکاوٹ آنی پئی ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام نہیں آکھیا جو تھک گئے جدا اس جگہ تو اگا ٹر پائے پھر آکھیا جو اور تھک گئے اور ناشتے دی ضرورت ہے اور صبح دے کھانے دی ضرورت ہے اس ویلے بگی ہے معلوم ہو گیا کہ جیڑے نو جس اللہ دے پیغمبر کو اتنا پتہ نہ لگ سکے جو کیڑی جگہ دے اتے رکنا ہے تے ٹھہرنا ہے سادہ منزل مقصود ہے اے ہی تے اگا تجاوز کر گئے اللہ دے قرآن نے سمجھایا ہے کہ شبہ دور کیتا ہے وہ اللہ دا نبی تے اللہ دا پیغمبر مشکل کشا تے حاجت روا لئی تواڈیاں بگڑیاں بڑھاون والا کوئی نہیں وہ جدا اس چیز دے واسطے اپنے اختیار دا مالک نہیں تواڈے واسطے کیوں ہوئے توجہ ہے تو اج جڑی دی گچی گھٹی پیا نا ایک گل تینوں دساں یا تو تیرا اے سیٹ اج میں سڑے سا انشاءاللہ یا انہوں تو ٹھیک کرے سے تو انہوں سمجھ تا آندھی پئی ہے نا توجہ کرو اللہ اللہ جناب تے مچھلی اٹھے گئی چلو ٹھیک ہے پیچھا موڑ پائے اللہ پاک فرمان دے قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثار ما قصصا پیران دے نشان دے اتے پیر وے دے گئے تے پیچھا موڑ پائے پیچھا ٹر دے گئے چونکہ روڈاں تے سڑکاں تک آئی نان یہ کوئی بھول ونگے تے جناب سگنل لگے ہوئے ہیں ایک بورڈ لکھے ہوئے ہیں فلانی جگہ دے اتے لگے ہوئے ہیں نہیں ایک تک آئی نہیں ایک دی گل اتا دریا دا علاقہ آئی اتا دریا دی پٹی دے اتے ٹر دے بیان پیران دے نشان دے اتے پیچھا موڑ پائے ایک گل نال مسئلہ سمجھ دے اللہ دے قرآن دا جڑی پہلی میں گل کیتی ہے چونکہ سارے واقعے دا تعلق اسے نال ہے جڑا پیران دے نشان دے اتے کائیں جگہ دی تلاش دے اتے ویندا پیا ہوئے وہ مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے وہ حاجت روا کیویں ہو سکدا ہے اللہ پاک فرماندے فرتد علی آثار ما قصصا جڑے ویلے اتے پڑ گئے فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اتھے دوہانے والی کے سارے بندے نو پاتا ہے یہ بندے نو پاتا ہے جیڑے اس اپنے بندے نو اسا اپنے کلو رحمت دیتی ہوئی نبوت دیتی ہوئی تے علم دیتا ہویا ہے تقویم کا علم دیتا ہویا ہے شریعت تے تشریح والا علم کوئی نہیں بلکہ تقویم والا علم دیتا ہویا ہے موسیٰ پیغمبر دے کول تشریحی علم ہے خضر علیہ السلام دے کول تقویمی علم اللہ نے دیتا ہویا ہے اس وجہ ورتے جڑے لے اتے پھوڑ گئے ملاقات ہو گئی ہے جدہ مل بیٹھے ہیں گل بات کی دیا ہے اللہ کا قرآن آتا ہے اس ویلے موسیٰ علیہ السلام بول پائے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت
پوچھ گل کیا میں تواڈے پیچھے پیچھے آ سکدا تواڈے پیچھے ٹور سکدا اس گل دے اندر کہ جڑا علم اللہ نے تانوں دتا ہویا ہے اس علم دی معلومات مینوں بھی دیو مینوں بھی سکھاؤ میں بھی اس دے پیچھے پیچھے ٹرا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گل کی دی ہے سلیمان اللہ دے پاک پیغمبر خضر علیہ السلام کو بول کے جواب دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جی ایک گل تا ٹھیک ہے مگر اگلی گل میری سن لو قال انک لن تستطیع معی صبرا تساں میرے نال صبر ٹھہر تساں ہرگز نہیں سکنا بھی کیوں اس واسطے میرے کول ہے تکوینی علم تواڈے کول ہے تشریعی علم میں جڑے کم کرنے تساں فوراً ٹوکنا تساں ویکھنا شریعت علی حال تے ساڈے کول ہور علم ہے موسیٰ علیہ السلام آکھیا میں کوشش کرے ساں شرط لئی حضرت خضر علیہ السلام کہ جداں توڑی میں دسا نہ کئی گل تساں ٹوکنا موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر بیٹھے میں نہ ٹکے سا میں کوئی گل نہ کرے قال انک لن تستطیع معی صبرا تے نالیا کیا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا جو معلومات اللہ پاک نے میں کو دیتی ہوئی تواڈا اس تک احاطہ کوئی نہیں تے جداں او کام ہونا ہے تساں تا بول پانا ہے تساں تا پوچھنا ہے انج کیوں پیا ہوندا ہے اللہ دا قرآن آ گئے موسیٰ علیہ السلام آکھیا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا میرا اللہ چاہسی تو میں کوئی گل نہیں کرنی میں صبر کرے سا میں کوئی تواڈے معاملے دے بارے دے اندر ایہو جی نا فرمانی کائی نہیں کرنی میں صبر کرنا ہے انشاءاللہ وعدہ دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام چنگا ٹھیک ہے آؤ چل دے ہیں پھر اس شرط دے اتے قائم رہنا ہے کوئی گلی ہو جی کائی نہیں کرنی جڑے لے ٹور پائے کہیں علاقے دی طرف چونکہ نال اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے حضرت اللہ دے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام آکھیا ہے جدہ توڑی میں دسا کوئی نہ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي یہ میرے پیچھے آنا چاہتے ہو فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا جدہ توڑی میں آپ کوئی گل نہ بیان کراں تو میرے کو پوچھائے آئی نہ پائے ٹھیک ہے اللہ دا قرآن مقصودی گل کردہ ہے کہیں پاسے ٹور پائے ٹور دی آنگا کی ہوگا ہے اللہ فرمانے فَانْطَلَقَا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ٹردیا گئے دریا دے اندر بیڑی آئی ہے کشتی آئی ہے وہ دے اندر سوار ہو گئے بہ گئے خضر علیہ السلام بھی تے موسیٰ علیہ السلام بھی بالکل نوی جئی کشتی آئی نوی جئی بیڑی آئی جڑے لے ٹردیا بیڑی چلنی رہ گئی موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے خضر علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے دوے لوگ بھی بیٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام میں دے رہ گئے کہ انہوں نے کرایہ بھی کھائی نہیں کیتا خضر علیہ السلام دے کول تے خضر علیہ السلام چپ کر کے بیٹھے رہے جڑے لے کنارے دے قریب کشتی پھٹیا والی آئی تاں کر کے خضر علیہ السلام نے ہاتھ گرا کر کے ایک پھٹا تختہ جڑا کشتی دا بالکل ان کر کے پھن کے توڑ دیتا ہے تے عیب لا دیتا ہے جڑے لے پھٹا توڑیا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے یا خضر علیہ السلام دے توڑن دی دے رہی ہے
اگو نتیجہ نکلیا موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پائے قال اخرقت حال تبرق اہلہا اے اللہ دے بندیاں اے کشتی دا پھٹا انہاں دے بیچاریاں دا تے توڑ دیتا ہے کیوں توڑی ہے یہ بھلا کوئی وجہ تا دس کیوں انہاں دی تختہ توڑ دیتا ہی تو اس واسطے کیتا ہی لے تبرق اہلہا تاکہ کوڈ ونجن سارے کسے واسطے توڑی ہے اچھا اللہ پاک فرماندے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام نے گل کی تھی قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا بہت بڑی وڈی ہو جی چیز عجیب جی گھن آئے ہو عجیب جی ہاں تو سر کام کیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے جناب ذرا اپنی شرط دے اتے تا غور کرو کیڑی شرط میرے نال ترے آوے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کیا میں جناب اور انہوں نے کیا تو میرے نال صبر کر کے چپ کر کے رائے سگڑا کئی نہیں وہاں گل بڑی نا تو سمجھ بول پہ میں تا پہلو یہ شرط لئی آئی یہ میرے پیچھے ہونا چاہتے آؤ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا تے تو سمجھ فوراً بول پہ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے گل کی تھی موسیٰ علیہ السلام اکل لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا یار اس تے اتے میرے اتے کوئی سختی نہ کرو میں بھول گیا تے بھول کے کر بیٹھا کل ٹھیک ہے میں اپنی شرط دے اتے قائم مگر میں بھول گیا اور مسئلہ سمجھ اللہ دے قرآن وچ جیڑا اللہ دا نبی ہو کہ آپ شرط لا کے آپ ایک شرط دے اتے ٹرتا بھی آئے تے بھول وجے جیڑا بھول وجے وہ مشکل کشا کیویں جیڑا بھول وجے وہ جناب روزی رسا کیویں جیڑا بھول وجے وہ برکت دیون والا کیویں جیڑا آپ بھول وجے وہ رزق دے اندر برکت پاون والا کیویں جیڑا بھول وجے وہ کہندے کھوٹیاں دے دانیاں دے اندر برکت پاون والا کیویں جیڑا بھول وجے وہ رازق کیویں جیڑا بھول وجے وہ مالک کیویں ہوئے جیڑا بھول وجے وہ خالق کیویں ہوئے جیڑا بھول وجے وہ عزت دا مالک کیویں ہو سکتا ہے جیڑا بھول وجے وہی دے خزانیاں دا مالک تا کوئی نہیں ہو سکتا جیڑا بھول وجے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا جیڑا بھول وجے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا اللہ دے قرآن نے سمجھا دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تا آپ بھی بھول دے پیر تے جیڑا بھول وجے وہ مشکل کشا اللہ دے قرآن جی کوئی بئی کتاب ہو سکتی ہے ہاں بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا قرآن تو دور ہے تے لگا ودا قصے تے کہانیاں پیچھے فلانے حضرت صاحب نے لکھیا ہے تے فلانے نے لکھیا ہے فلانے نو یہ خواب آیا ہے تے فلانے نو یہ کشف ہو گیا ہے اے جھوٹیاں کرامتاں تے جھوٹے خواب تے چیلے تے اسے دے پیچھے لگا ہے مگر قرآن پاک نو کٹ کر دیتی ہے وقت تباہ ہو برباد نہ اسی دے ہو کیا ہو یہ توجہ کیرا لگدا تو نہیں ہاں خیال کرائے اپنے وعدے تے پکے روائے گل ہی ہوا ہوندی پئی ہے شرط لا کے تے ول ہٹ نہ ونجیا ہے اللہ اللہ اچھا جی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے معاملے دے اندر کوئی جہی تنگی نہ کرو میں بھول گیا تے گل بھی واقعی ٹھیک ہے پہلے ویری تا موسیٰ علیہ السلام بھول کے سوال کر کھلے اچھا پھر کیا ہویا ہے اللہ پاک فرمانے فانطلقا وال کہیں ہور پاسے بیڑی تو پران لائے کے کہیں ہور پاسے ول ٹور پائے ول ٹور دیاں گئیوں جی جگہ دے اتے وائیں پہنچیا ہے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ بچے کھیڑ دے کھلوتے آن ایک بچے نو پکڑ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا ہے کیا کیتا ہے بچے نو قتل کیتا ہے
مفسرین بعد خیال کہ چھوٹا بچہ نہیں نوجوان نہیں، بہرحال عرب دی لغت دے اعتبار نال نوجوان دے اوتے بھی غلام دا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر اکثر مفسرین دی رائے اور تفسیر یہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ اس نو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دیتا ہے جو بچے نو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ ایک نفس نو ایک بندے نو بغیر کہیں جرم تے بغیر کہیں قصور دے تسا قتل کر دیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ بغیر کہیں وجہ دے بے قصور ایک بچے نو تسا قتل کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مت بول پائے تے نالیاں کیا لقد جیت شیئا نکرا، یہ بہت بڑی عجیب جی تسا چیز کہنا ہے ہو کہ نہ بچے دا قتل کر دیتا ہے، قتل کر دیونا تے بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اے تسا کیوں کیتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کیا قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں کہ تو نہ کیا کہ تسا میرے نال نہیں چل سکتے، نہیں صبر کر سکنا، موڑوا گل بنی ہے وعدہ کر کے ول تسا سوال کر دیتا ہے، ول میں نو ٹوک دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام گل سمجھ گئے واقعی گل میں ٹھیک ہے جو میں نہیں ٹوڑ سکتا اتنے دے نال حضرت خضر علیہ السلام دے نال واقعی نہ دے کول وکھرا علم ہے تے میرے کول وکھرا علم ہے، میں سوال تو رہنا کوئی نہیں تے انہاں دا معاملہ ہی ہو رہی ہے، اس وجہ واسطے اگوں موسیٰ علیہ السلام آدھے آئے چنگا ٹھیک ہے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، چنگا ٹھیک ہے کہ ہون وقت میں تھوڑے کولوں ٹوکا تے کوئی سوال اگر ہون چا کرا تو میں آپ کا وعدہ پیا ان سألتک عن شیء بعدها، اس کے بعد کے وقت کوئی دعا سوال کرا تو فلا تصاحبنی ورمے کو اپنے کٹھے نہ رکھا ہے، کیوں واقعی سچی گل نہیں ہے قد بلغت من لدنی عذرا، ول واقعی تساں صحیح میرے طرف عذر دے اوتے پہنچ گئے ہو، میں ول تواڈے کٹھے ٹورا نہیں سکدا، پھر تواڈی ساری جدائی ہو ونجنی ہے۔ اے ہن جڑا ہن موسیٰ علیہ السلام آکھیا جے فاطمہ لاواں، اے ہن جان کے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ہے بھئی ہن جدائی ہونی چاہیے ہے، ہن ساڈی گل نہیں بنی، چنگا ٹھیک ہے اللہ دا کرنا ہے کو اللہ پاک فرمانے فانطلقا ول کا دوے پاسے ٹور پائے موسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام بھی نال ول گئے اور پاسے ٹور پائے جڑیلے اور پاسے ٹور پائے ول ٹر دیاں ایک ایہو جی وستی دے کولوں گزرین کہ جیتے انہوں بھوک لگ گئی، جیتے کیا ہویا ہے بھوک لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام ہوئی تے حضرت خضر علیہ السلام ہوئی، وہ مسئلہ اللہ دے قرآن نال سمجھی جلو جنوں بھوک لگ ونجے او مشکل کشا، او کیویں بلا مشکل کشا ہوئے، او کیویں حاجت روا ہوئے، جنوں آپ نو بھوک دی ضرورت ہے، بھوک دی کمزوری ہے، او کیویں مشکل کشا بنے، او دوجیاں دی بھوک دا کیویں انتظام کر سکدا جنوں آپ نو بھوک لگ ونجے، جڑا آپ بھوک دیاں کمزوریاں دے اندر گھر ونجے تے بالکل مجبور ہو جاوے، او دوجیاں واسطے کیویں انہاں دے بھوک دا انتظام کر سکدا ہے، وہ کیویں انہاں دا مشکل کشا بن سکدا ہے، وہ کملا نہ بنوا اللہ دا بندہ
اللہ دے نبی تے اللہ دے پیغمبر نو بھی بھوک لگی ہوئی ہوئے تو اپنی بھوک دا انتظام نہیں کر سکدا تے تیرا پیر کی تعویذ لکھ کے تیری بھوک دا انتظام کر سکدا ہے تیرا پیر فقیر تے ولی کیویں بھوکے دے نال تیرے گھر دے اندر برکت پا سکدا ہے او کیویں تیری عزت وچ برکت پا سکدا ہے اے اج دا ولی تے پیر فقیر او کیویں اپنے کھوجیاں تے ٹوڑیاں تے بلیاں دے نال کیویں تیری قسمت دے فیصلے کر سکدا ہے اللہ دے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ تو اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی ہے ایک دے کول تکوین دا علم ہے دوے دے کول شریعت دا علم ہے مگر دوے اللہ دے اگے عاجز تے بے بس ہے اللہ دے حکم تے اللہ دے امر تے آرڈر دے پابند ہے لہذا جڑا اللہ دا نبی تے اللہ دا پیغمبر اللہ دے امر دا پابند ہوئے تے اللہ دے اگے عاجز ہوئے تے دعا کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی کوئی نہیں کہ وہ مشکل کشا ہوئے وہ حاجت روا ہوئے وہ عزت دا مالک ہوئے وہ ذلت دا مالک ہوئے وہ برکت دیون والا ہوئے وہ رحمت دیون والا ہوئے کہیں دی جنڈی تے کنڈی دے اوتے وائیں کہ جے چاولاں دی دیکھ سردے دی چلے آؤ تے او تڑیاں مشکلاں ٹال دے تے کالا بکرا جوان تے جنڈی تے کنڈی دے اوتے ذبح کرو تے تھوڑا کم بنوائیں تساں اپنے پتراں تے بیٹیاں دیا لٹاں چھوڑ دیو پیراں فقیراں دے نام دے اوتے تے ہر قسم دی نعوذ تے لعنت تو بچ ونجن او نہیں ہر ایک اختیار دا مالک ہے تا کلا کون ہے او دے سوا دعا کوئی اور نہیں ہو سکدا ہن ویکھ لے دوے پاسے ٹر پے تے بھوک لگ گئی ہے اللہ پاک فرماندا ہے جلے بھوک لگ گئی حتا اذا آتا یا اہل قریت نستطاما ایک وستی دے کول پہنچ گئے وستی علیہ کھولو کھانا منگیا ہے کیا کھانا منگیا ہے انہوں نے آکھیا سانو اپنا مہمان چا بناؤ مسافر بندے آئے سفر دے اندر ودے آئے کھانے دی ضرورت ہے مشرک بڑا بد دماغ ہوتا ہے مشرک دا عقل کام نہیں کردا بالکل ہوتا ہے مشرک جڑا ہے ہن ویکھ لے اللہ دے قرآن نال گل دے اندر ایک جز دے اندر اللہ نے اس چیز کو واضح کیتا ہے وہ خدا دا بندہ قرآن والے پاسے ہونا تیرا کام ہے تیرے دل دیاں کھڑیاں کو چاک کر کے دل دے انگ دے اندر توحید دا مسئلہ بٹھا دینا میرے اللہ دا کام مگر شرط یہ ہے کہ جتھے قرآن دی گل آ ونجے اتھے اگاں وال چوک چراں کرن دی ضرورت کوئی نہیں کھانا منگی آئی وستی علیہ ہوجے بھلے مانے سوان جلے کھانا منگی آئی کہ مہمان چا بنا سانو انہاں گاہ کیا ہے اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا انہاں انکار کر دیتا ہے کہ اساں تساں دوانوں مہمان کوئی نہیں بنے لے انہاں بستی علیہ انکار کر دیتا ہے چنگا ٹھیک ہے تھوڑی مرضی یہ نہیں بنے لے تنہا واؤ بستی تو نکل پائے یہ نکل دے پائن بستی چو باہرتے ہی نکل لیا یا اللہ دا کرنا ہوتا ہے کٹھے ویدے پائے فوجدہ فیہا جداریں یرید این قذف اقاماؤ ویندیاں ہی میں نکل دیا بیر جٹھائے کونے دے ہوتے ایک دیوار کھلو دیے جڑی بالکل ڈھان دے انتظار دے اندر ہے وہ یرید این قذا جڑی وہ دیوار چاندی ہے جو میں کیا کرا بولو ڈھائے پوہاں ڈھان دے اتے گئی کھلو دیے جڑے ویلے کول گئے خضر علیہ السلام نے ادو دھکا دے کے فاقامہو اس دیوار نو کیا کیتا ہے سدھا چا کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیٹھا ہے جو ودو اگل بن گئی اے وستی علیہ جائن کہ انہوں نے
کھانا بھی چھڑا جے منگیا ہے تا وہ ہی نہیں دیتا مہمان ہی کا ہی نہیں بنایا پیچھے انہاں دا قصور کوئی نہیں تے پھٹا تروڑ دیتا ہے بچے دا قصور کوئی نہیں تے انہوں قتل کر دیتا ہے تے وسطی والیاں مہمان ہی کوئی نہیں بنایا تے انہاں دیاں ڈھان والیاں دیواراں سدھیاں پیا کردا کمال ہے اتھے بچے نو قتل کیتا ہے بغیر کہیں جرم دے انہاں دی نویں نکور بیڑی کشتی وہ دا پھٹا توڑ دیتا اتھے ویکھ لو انہاں مہمان نے بنایا ہے انہاں دیاں ڈھان والیاں دیواراں سیدھیاں کر رہے ہیں کمال ہے بھائی نالی موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ہے جناب چلو ٹھیک ہے انہوں نے دیوار تا سدھی کر دیتی ہے یہ اس دے ہوتے اس سدھا کران دے ہوتے بھوک جو لگی ہوئی ہے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا اگر چاندے تساں تے دے ہوتے نہ کرو مزدوری گھن جنو دیوار جو تھوڑی سدھی کی دیئے ایدی مرمت جو ہو گئی نہ تیس ڈھائے پڑھنائی اجرت گھن سکتے آوے مزدوری نہ دیکھو منگ سکتے آوے مگر تسا منگی کائی نہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا یا موسیٰ علیہ السلام نے کل کی تھی حضرت خضر علیہ السلام بول پائے تھے انہوں نے کہ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة حسبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك الذي پاک پیغمبر نے فرمایا ہن میری تے تھوڑی جدائی دا وقت آ گیا ہے مزید گل تھوڑی ساری نہیں بنتی قال هذا فراق بینی و بینک مگر میں ایدی تھوڑے نال بے وفائی نہیں کرتا اور تھوڑا رستہ جدا تے میرا جدا تسا الگ تے میں الگ گوندا پیا مگر اگلی گل ہے میں بے وفائی نہیں کرتا اے جڑے واقعے بنی کشتی دا تختہ توڑیا گئے بچہ قتل کیتا گئے جھاندی دیوار سدھی کی دی گئی ہے اس دی صحیح تعویل جڑی ہے اصل مقصد تے مطلب تے وچالے والی جڑی گل ہے وہ بھی تھانوں دس دیواں او تانوں عقدہ نہ رہ جاوے تواڈے دل دے اندر کوئی شک تے شبہ نہ رہ جاوے کہ کیوں کیتا گیا ہے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا انہاں چیزاں دی حقیقت تانوں دس دیواں جس تے تے تساں صبر نہیں کر سکے او تے تانوں دساں جے دے تے تساں صبر نہیں کر سکے ہن تساں سنجدا تا ہوندے پیا ہے چنگا ٹھیک ہے دسو کے گل ہے ہن ویکھ لو اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اما السفینہ پہلی گل توجہ ہے ستے تو نہیں ہوئے بیٹھے ہاں خیال کرائے بعد قرآن دی مستی اچھی بھی بعد لوگاں نو نیند راواں لگ ویندی ہے ذرا ہاتھ اتھا کرو ہاں جڑے ستے کہن میں بیٹھے ہاں ہن تکڑے تھے ودو نا تساں آج سدھی گل ہے سبحان اللہ ہن کچھ سردی شردی دور ہو گئی نا توجہ کرو
پہلی گل جڑا میں کشتی دا تختہ توڑیا ہے تے جناب اوریاں کیا ہے جو کیوں توڑیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اما السفینہ میں بھی اللہ دا نبی ہوں. ایتھے قرآن دی گل نہیں متا کوئی قرآن دی گل ہے ایک سمجھاون دے انداز ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے آخر فرمایا میں بھی اللہ دا نبی ہوں میں کہیں دے اتے ظلم تے زیادتی کیوں کراں مگر اصل گل ہے جڑا کشتی دا تختہ توڑیا ہے پھٹا توڑیا ہے وہ اس واسطے توڑیا ہے فکانت لمساکین یعملون فی البحر وہ بیڑی تے کشتی جڑی ہے مسکین تے غریب لوگاں دی بیڑی تے کشتی ہے یعملون فی البحر وہ اسے بیڑی تے کشتی کو چلا کے یہ محنت مزدوری تے یہ کرایہ اکٹھا کر کے اپنے بچیاں دی روزی کمے دین انہاں دی روزی دا ذریعہ یہ بیڑی تے کشتی ہے اس دے ذریعے نال اپنے بچیاں دے پیٹ پالن دا گزارا کر دیا ہے تے پھٹا میں اس واسطے توڑ دیتا ہے نوی بالکل نوی بیڑی تے کشتی ہے تے نوی کشتی جڑے پاسے کھین کے ویندے پیان انہاں نوں شاید اس گل دا پتہ کئی نہیں فاردت ان اعیبها میں ارادہ کیتا انہاں دی کشتی نو عیب لا دیواں کوئی نہ کوئی نقص تے عیب ہونا چاہیے عیبدار بن جاوے انہاں دی کشتی کیوں دی وجہ ہے پر جتھا کشتی نے وان کے کٹھی لگائی پار کے دریا دے کنارے دے اوتے جتھے بیڑی نے لگائی اوتھے اگوں کے آئی وکان مالک یاخذ کل سفینۃ حسبا اوتھے ایک ظالم تے جابر بادشاہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جڑی صحیح سلامت کوئی بیڑی تے کشتی ہوئے جدے اندر کوئی عیب نہ ہوئے وہ غریباں تے مسکیناں نو کائی نہیں ویدا کہ انہاں دے بچیاں دا ٹکر دا دار و مدار اسے دے اوتے ہے وہ اس گل دا کائی لیان نہیں کرتا ہے وہ غصب کر کے جبر کر کے مار کٹائی کر کے مار پٹائی کر کے وہ غصباں نو بیڑیاں کھس گندا ہے اس وجہ واسطے میرے دل دے اندر خیال ہے یہ بیچارے انہوں پتہ کوئی نہیں نوی کشتی لے کے اندے جا رہی ہے جڑے ویلے اٹھا گئے تب بادشاہ نے کشتی نہ دے کو کھس لونی ہے تے جدا کشتی اس کھس گئی انہاں دا گزارا کیویں چلا ہے اس واسطے پھٹا تروڑ کے آئے بلا دیتا ہے جو ویسی بھی صحیح طرح سے باقی تا نوی ہے مگر آئے والی ہے تے آئے والی کشتی نو اس پکڑنا جناب اس واسطے پھٹا تروڑی آئی تے تساں تو اسے ویلے آکھیا بے کیوں تروڑیا ہن اس گل دا پتہ موسیٰ علیہ السلام اے پتہ آئی خضر علیہ السلام اگاں آخر وچ گل کھلنی ہے تے خضر علیہ السلام نو دسن والا کون ہے بولو خضر علیہ السلام نو دسیا تے موسیٰ علیہ السلام نو نہیں دسیا تے کون ہے اے اللہ دا کمال ہے اچھا جناب ٹھیک ہے اے گل تے جڑی بن گئی مگر اگلی گل دا کیا بنیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ جڑے بچے نو میں قتل کیتا ہے او اصل دے اندر گل ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ او دے پیو ماں جڑے نو مومن موحد تے بڑے نیک لوگ ہیں بڑے اللہ پاک دے پیارے لوگ مومن تے موحد نیک لوگ ہیں تے بچہ جڑا ہے فخشین ایک خوف تے خطرہ لگا ہے کہ اے انہوں نے ذلیل کرنے والا ہے انہوں نے تنگ کرنے والا ہے نال کفر کرنے والا بھی ہے کافر تے مشرک بننے والا بھی ہے میرا سرکش بھی ہے اللہ بھی ساری حداں تے بننے توڑنے والا ہے اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے تاکہ تنگ نہ کرے یا کٹ مار کر کے جبر کر کے اپنے پیو تے ماں کو کدی شرک دے اندر نہ مبتلا
کر دے اس وجہ واسطے میں اس کو قتل کر دیتا ہے تاکہ انہوں نے اتنے کوئی جبر دے زیادتی ہے نہ پیا کرے اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما ساڈا خیال ہے رب اپنے دی رحمت تے امید رکھ دیا ہے کہ اس دے بدلے دے اندر ایو بدلاوا ربوا انہاں دے رب پاک نے اس نالوں بہتر تقوی دے اندر تے زہد تے پاکیزگی دے اندر تے ایمان تے تقوی دے اندر خیر خائی تے بھلائی دے اندر بڑا نیک تے چنگا اللہ نے بدلا ہو انہاں اس دے بدلے دیا ہے اس واسطے میں تینج کیتا ہے تے تسا فوراً تو کیا ہے اس گل دا چونکہ تو پتہ کائی نہیں ہن جڑے اللہ دے نبی نو اس گل دی حقیقت دا پتہ نہیں او عالم الغیب کیویں ہو سکدا ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں گل گل ہے اللہ دی توحید قرآن کتاب ایسی چنگا ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ گل ہو گیا نمبر 3 وَأَمَّا الْجِدَارَ او جڑی دیوار ٹھاندی کھلوتی ہے ڈھان دے اتے جڑی دیوار کھلوتی ہے انہوں کیوں سدھا کیتا ہے اَمَّا الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا دیوار جڑی ٹھاندی کھڑوتی ہے او دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے تے اس دیوار دے تلے کان تحتہو کنز لہما انہاں دے باپ نے اس دیوار دے تلے ٹوہا کھٹ کے خزانہ وچ جمع کیتا ہویا ہے خزانہ دبایا ہویا ہے او دے اوتے دیوار چڑھائی ہوئی ہے اس خزانے دے اوتے تے او دیوار ٹھاندی کھڑوتی ہے وسطی علیہ دا حال تے جناب تساں ڈٹھی کھڑوتے ہوئے جو چھڑا مہمان بنن دی کوشش کیتی ہے انہاں سانو مہمان ہی کائی نہیں بنایا سانو کھانا ہی کائی نہیں دیتا جے دیوار تے ٹھائے بندی تے تلوا خزانہ باہر نکلاندا یتیم انہیں دے انہیں کھلوتے رویلا تے سارا خزانہ وسطی علیہ ظالمہ نے لٹ لوائی انہیں یتیمہ دا ایک بائی دے ایک ٹکا بھی انہوں نے دینا کائی نہیں اے سارا خزانہ انہیں لٹڑائی جڑا کلے انہوں دے پیو نے دبایا ہوئی تے جمع کیتا ہوئی تے انہوں دا باپ کرائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا او بھی بڑا نیک تے صالح بندائی او محنت مزدوریاں کر کے انگریزیاں کر کے اس جڑا کو جمع کیتا ہے تے اکٹھا کیتا ہے انہاں اپنے بچیاں واسطے وچ دبا کے رکھ کے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے پیچھے سارے ظالم کھلوتے ہیں جے دیوار نو مسیح تھانا کرے گا ٹھائے بندی دا سارا خزانہ لٹ کے نہ کھانا میں تا اس واسطے انہاں دے واسطے نہیں کیتا ہے کہ فاراد ربو کا ایب لغا شدوا تاکہ جوان ونجے تے پیچھے دیوار ٹھائے تے انہاں دا خزانہ بعد دے اندر ظاہر ہوئے جڑے ویلے جوان ونجے پوری جوانی نو پھول ونجے پوری سول گول نو پھول ونجے وَتْوَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَوَا وقت اپنا خزانہ کٹ کے اپنے کم دے اندر لائن تے استعمال کریں میں تا اس وقت نہیں کیتا ہی تے نالیا کیا رحمتا من ربکا ساری تیری رب دی رحمت دے ذریعے نال پیا ملتا ہے تے آخر دے اندر دعا مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے خضر علیہ السلام نے اے جڑا اشکال تے شبائی لوگاں کہ جے موسیٰ علیہ السلام حاجت رہا تے مشکل کوئی شاہد آئی نہیں موسیٰ علیہ السلام چلو عالم الغائب کوئی نہیں مگر خضر علیہ السلام تا عالم الغائب ہے تا سارا کچھ کرتے رہے خضر علیہ السلام تا مشکل کشا ہے خضر علیہ السلام تا حاجت روا ہے آخر دن خضر علیہ السلام
نے اس مسئلے دی تردید کر دیتی کہ میں عالم الغیب نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، کیونکہ اگوا کیا وما فعلت عن امری، جڑا کچھ کیتا ہے میں اپنے عمل تے آڈر نال اپنی مرضی تے اپنے اختیار نہیں کیتا، بلکہ میں جڑا کچھ کیتا ہے بل فعلت من امر ربی، میں جڑا کچھ کیتا ہے اپنے رب دے امر تے آڈر نال کیتا ہے، اپنی مرضی نال نہیں کیتا، وما فعلت عن امری، مگر او چیزاں ساریاں ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔